السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر کی خبر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، پاکستان معاشی لحاظ سے تذبذب کا شکار ہے۔ ہم خاصا عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ تو طے ہو گیا ہے، اور اس معاہدے کے اثرات کس حد تک عوام تک پہنچیں گے یا پھر پہنچیں گے بھی یا نہیں؟ کیا نون لیگ کی حکومت سے جو ہے معاشی استحکام آئے گا؟ اسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ یاسین آزاد نے، جو اب سے کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور نون لیگ اس وقت کس بیانیے پر عوام سے ووٹ لینے جائے گی؟ کیا نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو معاشی لحاظ سے اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے گی؟ کیا نون لیگ جو ہے سندھ میں اپنے قدم جما سکے گی، یا پھر نون لیگ کی حکومت صرف اسلام آباد تک ہی محدود رہے گی؟ اور اگر بات کی جائے نگراں حکومتوں کی، تو نگراں حکومتوں کو یہ واضح طور پہ کہہ دیا گیا تھا کہ 60 سے 90 روز کے دوران جو ہے الیکشن کروائے جائیں، لیکن اس کے باوجود نگراں حکومتیں جو ہے وہ کسی آرڈر کے انتظار میں ہے۔ آیا کب الیکشن ہوں گے، کب جو ہے ملک معاشی طور پر جو پریشانی کا شکار ہے، کب ان پریشانیوں سے، کب ان سب چیزوں سے باہر نکل سکے گا؟ اس وقت جو ہے معاشی لحاظ سے اگر پاکستان دیکھا جائے، اگر ڈائنامکس دیکھی جائے، تو اس وقت پاکستان کی جو بنیادیں ہیں وہ معاشی لحاظ سے خاصا کمزور دکھائی دے رہی ہیں۔ اور اگر بات کی جائے امپورٹ کی یا ایکسپورٹ کی یا پھر فارن ایکسچینج کی، تو اس وقت جو ہے پاکستان کے پاس جو ہے ایسٹ اتنا نہیں ہے، اور پاکستان کے مختلف اگر بات کی جائے لینڈ مارکس کی، اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو یہاں تک بھی بات سننے میں آئی ہے کہ انہیں گروی تک رکھ دیا گیا ہے۔ کیا پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے اس وقت مستحکم ہوگا؟ کیا نون لیگ کی حکومت پاکستان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے گی؟ کیا بلاول ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے، یا پھر یہی حکومت جو ہے مزید آگے چلائی جائے گی، مزید اس کا ٹینیور بڑھایا جائے گا؟ اور نگراں حکومت جو ہوگی، صوبائی نگراں حکومتیں، کیا وہ بھی اسی طریقے سے آگے اپنا کام جاری رکھیں گی؟ کیا آئین کی خلاف ورزی ہوگی، یا پھر 90 سے 60 روز کے درمیان جو ہے وہ الیکشن کروا لیے جائیں گے؟ اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، اس کی وجہ سے نون لیگ نے بارہا کہا کہ ہم اپنی سیاست کو ریاست کے لیے قربان کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم نے کہا کہ سخت مشکل حالات ہیں، اور اس مشکل سے ہم مل کے ہی اس وقت پاکستان کو نکال سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگلی مرتبہ بھی قومی حکومت بنائیں۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ گیسٹ بھی پینل پہ موجود ہوں گے۔ اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خبر کی خبر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی برات میں یکدم بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت قومی حکومت کا حصہ ہے، اس پہ خاصا برہم دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے نمائندے سے اس پر وضاحت بھی طلب کر لی ہے، اور نیب قوانین میں جو ترامیم لائی گئی ہیں کہ یہ ترامیم کیا پھر سے نیب زدہ افراد کے لیے اور تمام سیاستدانوں کے لیے کیا ریلیف کا پروانہ ہوگا؟ اور چیئرمین سینٹ کی برات میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس پر جو ہے پیپلز پارٹی کو کس طریقے سے منایا جائے گا؟ ایک جانب جو ہے معاشی لحاظ سے ہم بدحالی کا شکار ہیں، دوسری جانب اس وقت جو ہے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب کو جو ہے ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے مراد کی صورت میں۔ ان کی مراد میں اضافہ کیا گیا ہے، پیپلز پارٹی نے برہمی کا اظہار کیا ہے، لیکن باقی تمام جماعتیں اس پر پراسرار طور پر خاموش دکھائی دیتی ہیں۔ اور اسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بات کرنے کے لیے موجود ہے ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ سر، ہمارا رابطہ یاسین آزاد صاحب سے منقطع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اس وقت معاشی لحاظ سے بدحالی کا شکار ہے، جبکہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے اثرات کس حد تک عوام تک پہنچیں گے، یا یہ ثمرات عوام تک پہنچیں گے بھی یا نہیں پہنچیں گے؟ کیا نون لیگ کی حکومت جو ہے اس وقت مہنگائی پر قابو پا سکے گی؟ ایک جانب جو ہے آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے ثمرات جو ہے وہ عوام تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن مہنگائی کے اثرات عوام تک بہت جلد پہنچ جائیں گے، خواہ وہ پیٹرول کی صورت میں ہو، خواہ وہ تجارت کی صورت میں
ہو، خواہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی صورت میں ہو یا پھر وہ گیس کی صورت میں ہو یا بجلی کی صورت میں ہو، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس شہر میں بجلی آتی نہیں ہے لیکن ریٹس جو ہے وہ بڑھا دیے جاتے ہیں. سوئی گیس کی اگر بات کی جائے تو سوئی سدرن گیس کمپنی جو ہے اس شہر کو مکمل طور پر گیس دینے میں اس وقت ناکام ہو چکی ہے. سردیوں سے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا پروسیس، ایک نیا سسٹم سامنے آیا ہے اور رات میں گیس جو غائب ہوتی ہے وہ بدستور صبح تک غائب رہتی ہے. اور اگر پانی کی بات کی جائے تو واٹر بورڈ کی بھی محکمانہ غفلت جو ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. اور اس بات کا آج میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس شہر میں پانی کا بے حد مسئلہ ہے اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی بے حد شکایات بھی ہیں. اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار نزاکت صاحب. ان سے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے. سر کہیے گا، چیئرمین سینٹ کے مرات میں اضافہ کر دیا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس پر خاصا برہم دکھائی دیتی ہے، کس تناظر سے دیکھتے ہیں آپ یہ معاملہ؟ دیکھیں، جن لوگوں نے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں یا جو بھی پولیٹیکل پارٹی کے سینیٹر ہیں، جنہوں نے اس پہ بل پہ سگنیچر کیے، اس پہ میرے خیال میں ہماری لیڈرشپ نے ایکشن لیا اور ان سے وضاحت طلب کی ہے. اور اس کو کچھ لوگ اصل میں انفارچونیٹلی سینٹ میں بغیر پڑھے بل کے اوپر دستخط کر لیتے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے قانون کے مطابق کہ جو بھی بل سینٹ میں آتا ہے اس کو پہلے اسٹڈی کیا جائے، پھر اس کے اوپر سگنیچر ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ رواج اسی طرح سے ہے، رسم اسی طرح سے ہے، لیکن جو بھی ہوا ہے اس پہ ہماری لیڈرشپ نے ایکشن لیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے تناظر میں جب پاکستان کے عوام غربت، مہنگائی، بے روزگاری کے ایک چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے میں کسی بھی چیئرمین سینٹ کا یا کسی بھی ایسے شخص کا جو آلریڈی پریویلیجز رکھتا ہے، اس کی مراد میں اضافہ کرنا پاکستان کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. اچھا نزاکت صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت حکومت کا حصہ ہے، کیا سمجھتے ہیں کس پلیٹ فارم تک جا کے جو ہے آپ یہ مراد میں اضافے کا معاملہ جو ہے وہ چیلنج کریں گے؟ دیکھیں، میرا خیال یہ کہ یہ اتنا ہائی لائٹ ہو چکا ہے اور آپ میڈیا کے توسط سے بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے اس کے اوپر کافی سٹینڈ لیا ہے. اور میرے خیال میں یہ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائے گا. اس کی لیگلٹیز تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان کی اپر لیول کی لیڈرشپ، چاہے کسی بھی پارٹی کی، پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ ہو، وہ اس کو انڈو کرنے کے لیے تیار ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح اپنے سینیٹر صاحبان سے وضاحت طلب کی ہے، اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے سینیٹر سے وضاحت طلب کریں گی. اور اس کو انڈو کرنے کا ایکچوئل کیا پروسیس ہے اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن یہ میرے خیال میں اس کو اسٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے اور یہ ہو جائے گا اسٹیپ ڈاؤن انشاءاللہ. اچھا سر، نیب قوانین میں جو ترمیم کی گئی ہے اس پر بھی بات کریں گے. کیا سمجھتے ہیں ترمیم کیا پھر سے نیب زدہ افراد کے لیے یا سیاستدانوں کے لیے، اس ملک کے سیاستدان ہیں ان کے لیے ریلیف کا پروانہ ثابت ہوں گی یا ان کے لیے مشکلات میں اضافہ کریں گی؟ دیکھیں، نیب انفارچونیٹلی جس چیز کی بنیادی انتقام کے لیے ہو اور جس کو نیب کو انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے جنرل پرویز مشرف نے اس وقت بنایا تھا، اور سب سے زیادہ نیب سے جو وکٹمائز ہوا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ٹاپ ٹو باٹم لیڈرشپ اور کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے وکٹمائز ہوئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا ادارہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ بالکل ہونا چاہیے، اس کو کام بھی کرنا چاہیے اور فری اینڈ فیئر کام کرنا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ کام کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ پک اینڈ چوز کی پالیسی کے اوپر کام کریں گے، جس طرح عمران خان صاحب کی دور حکومت میں جو چیئرمین نیب تھے، جس طرح انہوں نے پولیٹیکل پارٹیوں کو وکٹمائز کیا ہے، اور انفارچونیٹلی اس وقت کی جو حکومت تھی عمران خان صاحب کی، انہوں نے ان کو چیئرمین نیب کو بلیک میل کر کے جس طرح پاکستان کی لیڈرشپ کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو جس طرح ٹارگٹ کروایا، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا مذاق بنتا ہے. دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جس طرح کیسز بنائے گئے، میں صرف ایک مثال آپ کو دوں گا
محترمہ فریال تالپور صاحبہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں 1.5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے ان کی، اپنے ہی اکاؤنٹ سے کسی دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوئی ہے 1.5 کروڑ روپے کی، تو ان کو آپ کے سامنے کس طرح نیب نے گھسیٹا اور رات کی تاریکی میں ان کو ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل میں بند کیا گیا۔ وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے صرف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، وکٹمائزیشن کے لیے نہیں ہے۔ تو اس میں میرے خیال میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی چیمبر آف کامرس اور مختلف جو فیڈریشن کے لوگ ہیں ان لوگوں نے نیب کے اوپر بھی بڑی گریونسز شو کیے تھے، ریزرویشن شو کیے تھے۔ تو میرے خیال میں نیب کو اپنے قوانین ایسے ہونے چاہیے نیب سے کہ جس کے اوپر پورے پاکستان کو اعتماد ہو اور پورا پاکستان یہ چیز سمجھے کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے، ٹرانسپیرنٹ ادارہ ہے جو صرف پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بنایا ہے، نہ کہ وکٹمائزیشن کے لیے۔ اچھا سردار نزاکت صاحب، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب بے حد ضروری ہے، لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ ماضی میں کہ نیب کو واقعتاً انتقام کے لیے استعمال کیا گیا۔ اب تو آپ لوگوں کی حکومت ہے، کیوں آپ اس ادارے کو ختم نہیں کر دیتے؟ یہ تو ایک آمر کے ہاتھوں بنائے جانے والا ادارہ ہے۔ دیکھیں، کیونکہ نیب کی جتنی چیزیں ہیں اس کو ختم کی جہاں تک بات ہے، میرے خیال میں اس کا بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا مشکل ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے اندر کولیشن گورنمنٹ ہے، کوئی سنگل لارجسٹ پارٹی تو پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہی کہ جو پاکستان کو وہ کر سکے، لیکن آنے والے الیکشن کے بعد اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واضح اکثریت ملتی ہے پاکستان کے اندر، اگر پاکستان پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی بن کے پاکستان کے اندر سامنے آتی ہے، تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز بن گئی ہے، چاہے وہ ڈکٹیٹر نے ہی بنایا ہے اور انتقام کے لیے بنایا ہے، اس کو اگر بہتر طریقے سے اس کو لیجسلیشن کر کے اس کو ظاہر اس کا ایک ڈومین اس کا بنا کے اگر پاکستان کے اندر کام کرنے کا موقع دیا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اگر اس کو اپنے ٹول کے لیے استعمال کرے گا، جس طرح 2018 سے 2021-22 تک جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، اس میں جو نیب کے چیئرمین تھے اس کو ایک ویڈیو کے ذریعے بلیک میل کر کے عمران خان صاحب نے پورے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو، نہ کہ صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلکہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح جوڈیشری کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان کی سول بیوروکریسی کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کے اندر ایک پروفیسر صاحب تھے جن کی ہتھکڑیاں لگی، ان کی لاش پورے پاکستان کا مذاق بنی پوری دنیا کے اندر۔ تو اگر یہ ساری چیزیں اگر ہم اس کو لیگلائز کر کے اس کو لیجسلیشن کر کے اگر پاکستان کے اندر نیب کا فیس بہتر ہو جاتا ہے تو اس میں کام کرنے کی کوئی اس کو ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو کام کرنے دینا چاہیے۔ لیکن اس سے زیادہ ہے، قوانین سے زیادہ ہے، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے بجائے نیب ایک فری اینڈ فیئر ادارہ ہونا چاہیے جس کے اوپر پورے پاکستان کا بلیو ہو۔ اچھا نزاکت صاحب، نیب کے ہاتھوں ستم سہنے والے اور سب سے زیادہ ظلم برداشت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ ابھی تک جو ہے پی ٹی آئی کے اتنے لوگوں نے اس طریقے سے وہ ظلم و ستم برداشت نہیں کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔ تو سر اس وقت تو حکومت میں سب سے بڑا حصہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے، تو اس وقت بھی اگر آپ لوگ متفق ہو کے ایسے ادارے کے اندر مزید ترمیم نہیں لاتے ہیں یا پھر اس ادارے کو ختم نہیں کرتے تو پھر کیا جواز ہے ایسی حکومت کا؟ دیکھیں، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ بالکل نیب قوانین میں ترمیم بھی ہونی چاہیے اور نیب کے لیے ایسے قوانین بنانے کی ضرورت ہے جس میں پاکستان کے عام شہری، بزنس کمیونٹی، چیمبر آف کامرس کے لوگ، جو تاجر حضرات ہیں، ان سب کو نیب سے مستثنا قرار دیا جانا چاہیے۔ لیکن جہاں تک پولیٹیشین ہے، اگر کسی طرح کی پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے تو اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آلریڈی موجود ہوتی ہے۔ اینٹی کرپشن کے جو ادارے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ جو ادارے ہیں وہ حکومتی ادارے ہیں وہ پروونشل سبجیکٹ کے طور پہ سامنے آئے، تو اس میں پروونشل اینٹی کرپشن بھی ہے،
اور یہ ساری چیزیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی بات کو بالکل سیکنڈ کرتا ہوں، لیکن اوپر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ہماری جوڈیشری کا کیا رول ہے. ہماری جوڈیشری انفارچونیٹلی یہ ساری چیزیں وہ کرتی ہے، اس کو انڈو کر لیتی ہے اگر جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، حالانکہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کرے. سر جیسا کہ پارلیمان سپریم ہے اور اس وقت پارلیمان میں اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن اس وقت نہیں ہے، قومی اسمبلی میں اپوزیشن نہیں ہو رہی کھل کر، تو آپ جو بھی اس وقت بل پیش کر سکتے ہیں وہ کافی جو ہے وہ باقی بہت زیادہ ووٹوں سے جو ہے اس کو مینوان تسلیم کر لیا جائے گا، منظور کر لیا جائے گا. اس کے باوجود بھی جو ہے ہم دیکھتے یہ ہیں کہ جو قوانین کسی عامر کے بنائے ہوئے تھے یا پھر جو ہے ظلم و ستم کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، وہ قوانین اب بھی ختم نہیں ہو رہے. دوسری جانب اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں تو جوڈیشری جو ہے وہ اس کو چیلنج بھی کر دیتی ہے. اس حوالے سے جو ہے وہ کہا تو یہ جاتا ہے، جیسے پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے اور حکومتی نمائندے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ نون لیگ نے بھی یہ کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. تو سر وہ دن کب آئے گا کہ جب چیلنج نہیں کیا جائے گا چیزوں کو سپریم کورٹ میں؟ کب جو ہے پارلیمان جو ہے وہ سپریم نظر آئے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو بھی ادارہ ہے، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، سول بیوروکریسی ہے یا جوڈیشری ہے، تمام لوگ اگر اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں گے. پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے لیجسلیشن کریں اور لیجسلیشن کر کے پاکستان کے اندر پاکستان کے تمام اداروں کو ایک قانون سازی کر کے دیں. اس کے اوپر من عمل کرنا پاکستان کے اداروں کا کام ہے. لیکن انفارچونیٹ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ادارہ اپنی ڈومین سے نکل کے دوسرے ادارے میں اپنا انفلوئنس کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کا جو پھیل ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کو نہیں مل سکتا. جو بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، آپ دیکھیں نا کہ جس طرح عدالتوں کے جو اختیارات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی اگر یہاں پہ بات ہوتی ہے تو چیف جسٹس پاکستان، موجودہ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اس طرح وہ قانون بننے سے پہلے ہی اس پہ اسٹے دے دیتے ہیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنے ڈومین سے باہر آ کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، پاکستان کے اندر جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس کے اوپر انفارچونیٹلی پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوتا. چلے سر، یہ تو آپ نے بالکل صحیح بات بولی ہے کہ ادارے جو ہے اپنی ڈومین میں نہیں رہتے ہیں اور اپنی ڈومین میں رہ کے کام نہیں کرتے ہیں. سر آخری سوال آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ملک میں جاری آئینی بحران کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا نئے انتخابات سے یہ آئینی بحران ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں، آئینی بحران تو ایسا کوئی نہیں ہے میرے خیال میں. بہت ساری چیزیں کلیئر ہونے کو جا رہی ہیں اور ہو چکی ہیں. اور یہ آئینی بحران جن لوگوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی تھی 9 مئی کے بعد وہ اپنے ہی کھودے ہوئے جو گڑھا ہوتا ہے اس میں وہ گر گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے انتخابات ہوں گے، میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے پاکستان کی حکومت سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سول بیوروکریسی، جوڈیشری اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل فورسز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ یہ جو آئینی بحران انفارچونیٹلی پیدا ہوتا ہے وہ آئندہ کے لیے کبھی بھی زندگی میں پیدا نہ ہو. اور جب ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ایکولی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، تو میرے خیال میں اس کے بعد کسی کا سوال پیدا ہونا اور کسی کا ریزرویشن شو کرنا بنتا نہیں ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آئندہ الیکشن ہوں گے 2023 میں، یہ اسی سال جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیاں انشاءاللہ سیٹسفائیڈ ہوں گی اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے تو پیپلز پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے پاکستان کے اندر سامنے آئے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں گے. ٹھیک ہے نزاکت صاحب، آپ کا پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا، آپ نے اپنا موقف پیش کیا. بہت شکریہ میٹرو ون نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار نزاکت صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، جنہوں نے اپنے پوائنٹس ہمیں بتائیں. اور اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.
پروگرام خبر کی خبر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، اور اب یہاں پر بات کریں گے آج شہر کراچی میں ہونے والی مونسون کی ہلکی اور معتدل بارش کی۔ اس وقت ہمارے نمائندے شجاعت قریشی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ شجاعت قریشی سے جانیں گے کون کون سے علاقوں میں اور کون مضافات میں کون کون سے ایسے علاقے ہیں، شہر میں ایسے کون کون سے علاقے ہیں جہاں ریکارڈ بارشیں ہوئی یا ہلکی بارشیں ہوئیں یا معتدل بارشیں ہوئیں۔ اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے جان لیں گے شجاعت قریشی سے۔ شجاعت قریشی، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کریں گے۔ شجاعت قریشی، کہیے گا آج ابر رحمت برسی ہے؟ شکریہ اسامہ۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش کی گئی تھی کہ آج سے مونسون کی جو سسٹم ہے مغربی ہواؤں کا وہ داخل ہوا ہے سندھ میں۔ اس کے نتیجے میں آج کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں پر ہلکی کہیں پر تیز بارش ہوئی ہے، اور مضافاتی علاقے جس میں ہم ملیر، گڈاف اور ہائی وے جس میں بحیرہ ٹاؤن شامل ہے، یہاں پر جو ہے تیز بارش ہوئی ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی ہے کہ کل دوپہر میں دن جو ہے مرطوب رہے گا لیکن گرم ہوگا، لیکن شام میں جو ہے تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کل اور پرسوں 2 دن 7 اور 8 جولائی کو یہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جب بیپر جوائے نامی جو سائیکلون جو آ رہا تھا سندھ کا، اس نے رخ کیا تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اقدامات کیے گئے تھے نالوں کی صفائی کو لے کر، بڑے بڑے بل بورڈ ہٹائے گئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا اس کے بعد ہم نے کوئی بارش موسلادھار دیکھی نہیں، لیکن اس بار ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شدید بارشیں ہوں گی۔ اسی تناظر میں اگر بات کریں تو کراچی میں جو 38 بڑے اور 500 سے زائد چھوٹے نالے ہیں ان کی صفائی کا کام جاری ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے چارج سنبھالنے سے پہلے ہی ان تمام تر صفائی کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ گزشتہ روز جو ہے رات گئے وہ ساؤتھ کے علاقے کا وزٹ کر رہے تھے، وہاں پہ بھی اس نے صفائی کا جائزہ لیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نالے جو ہیں ان کو صفائی تو ہم کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ جو پلاسٹک جو ہے وہ اگر نالوں میں پھینکیں گے تو اس سے نالے چوک ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ کچھ ابراہیم حیدری کے علاقے میں اس طرح کی شکایتیں موصول ہوئی تھی کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر وہاں کے شہریوں نے علائشیں جو ہے نالوں میں پھینکی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے نالا چوک ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے عوام سے اپیل کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو نالوں کی صفائی کا جو کام ہے وہ پرفیکٹلی نہیں ہو پاتا، کہیں نہ کہیں کسر رہ جاتی ہے، کیونکہ اکثر نالوں پر جو خاص طور پہ چھوٹے نالے ہیں ان پر تجاوزات قائم ہو چکی ہیں، اور جب تجاوزات کی وجہ سے ان نالوں کی پراپر صفائی نہیں ہو پاتی، وہ ایک پوائنٹ سے صاف کر دیا جاتا ہے، اس کا گشتہ باہر نکال دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو پورا نالا ہے اس کی مکمل صفائی نہ ہونے کی وجہ سے اکثر بارشوں میں وہ نالے، کیونکہ وہ پاس نہیں ہوتا پانی، تو نالے اوور فلو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی شکایتیں ہمیں زیادہ تر نارتھ نازمات کے علاقے میں فیس کرنا پڑتی ہیں، اور دیگر جو گنجان آبادی والے علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میں کراچی مرتضی وہاب پر امید ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور واٹر بورڈ کے وہ اب چیئرمین بھی ہو گئے ہیں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بھی ان کے ماتحت ہے، تو ان کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے وہ پر امید ہیں کہ اس بار جو بارشیں ہوں گی تو ہماری تیاری قدرے بہتر ہوں گی۔ جی ٹھیک ہے شجاعت قریشی، آپ نے ہمیں تمام تر تفصیلات بتائیں، اور بالکل میں بھی حق بجانب ہوں۔ اس وقت نالوں میں علائشیں پڑی ہوئی ہیں، بل بورڈز اپنی اپنی جگہ پہ بدستور موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام خبر کی خبر سے اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔